بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی دوست محمد مبین فاروقی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب اکرام، آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں نے اس میں آپ سے بہت اہم گفتگو کرنی ہے، اور آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ میری اس گفتگو کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ انتہائی درد بھرا پیغام آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی شکایات آتی ہیں، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو ڈپریشن کا شکار لوگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹینشن اور پریشانی میں ہر وقت رہنا، ذہنی اعتبار سے پریشان رہنا، اس کی بنیادی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اور بندہ کون سا کام کرے، کس طریقے سے بندہ ڈپریشن کے جو مرض سے بندہ نکل سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا کیوں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کوئی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو توکل عطا فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو منظور یہی تھا اور ہو گیا ہے، ہم اتنی بات کہہ کے اپنے دل و دماغ کو جو ہے اس کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم بار بار اسی بات کو سوچتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت پہ ہمارا توکل نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت پہ ہمارا توکل نہیں ہے تو اس وقت ہم بار بار ایک بات کو سوچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن اور دل کے اندر وہ بات نقش ہو جاتی ہے۔ جب بات ہمارے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر نقش ہو جاتی ہے اور پھر بار بار سوچ کے اللہ رب العزت کی طرف توجہ نہیں جاتی تو ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ آپ احباب ذرا انٹرنیٹ کی دنیا میں تشریف لے جائیں اور جا کر آپ توجہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یورپ کا ایک انسان کیوں پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی غلط معاملہ ہوتا ہے تو اس کی توجہ فوراً اسباب کی طرف جاتی ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ لیکن ایک مسلمان جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، ہم تو تیرے ہیں، تیری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں، ہم تو ہے ہی تیرے، جو تو چاہے، جس طرح آپ چاہے آپ ہمارے ساتھ معاملہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے توکل نہ ہونا، اس کی وجہ سے بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو، جتنے بھی نیک کام ہیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ کوئی بھی ایسا خدا نخواستہ معاملہ الٹ ہو جائے تو آپ اللہ رب العزت پہ توکل کریں گے اور کہیں گے جی اللہ کو منظور یہی تھا۔ تو جب آپ اس بات کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ ڈپریشن کے مرض سے وہ مریض نکل آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔